السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ یہ ایک بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک تھا شکاری، لیکن وہ دوسرے شکاریوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جانور کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی جاندار کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری، جس پر وہ بہت سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگتا۔ اس کی بانسری کی دلکش آواز سن کر پرندے اڑے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا اور جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا، وہ رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر لیتا۔ پھر وہ اس پرندے کو دانہ کھلاتا، ان کا خیال رکھتا اور ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان میں سے 2-3 پرندے بیچ دیتا۔ پرندوں کے شکاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا بیزاد۔ بیزاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بیزاد اور اس کی امی کے پاس جو پیسے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے تھے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ بیزاد چھوٹا تھا مگر بہت ہمت اور صبر والا تھا۔ کام کاج میں اپنی امی کی مدد کرتا اور وقت ملتا تو وہ جنگل میں چلا جاتا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے۔ آخر ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا، امی اب میں بچہ نہیں رہا، 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابو کے بعد آپ نے بہت محنت کی ہے، اب آپ مجھے ابو کا جال اور بانسری دیجیے، کل سے میں بھی جنگل جا کر پرندے پکڑا کروں گا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بانسری اور جال لا کر دے دیا۔ اگلی صبح بیزاد جلدی اٹھ گیا اور جنگل کو چلا۔ نہ اسے کسی چیز کا ڈر تھا، نہ یہ خیال کہ راستہ بھول جاؤں گا، کیونکہ وہ جنگل کے ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا۔ گھنے جنگل میں وہ دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا، لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے پاس نہ آیا۔ آخر جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ تھکا ماندہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ یہی ہوگا۔ پرندے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی دن میں یہ کام سیکھ لے۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھایا، بیٹے تمہارے ابو بھی فوراً پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہو گئے تھے، ابھی تمہیں اس کام کو سیکھنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ بیزاد ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا۔ آخر آہستہ آہستہ اسے بانسری پہ خوبصورت دھنیں بجانا، اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانا اور بغیر ہلے جھلے صبر سے دیر تک بیٹھنا آ گیا، اور پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ ایک دن اس کے جال میں ایک بہت عجیب اور خوبصورت پرندہ پھنس گیا۔ اس کے پر 7 رنگوں کے تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے خوبصورت انڈا دیا تھا اور وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا تھا۔ بیزاد نے سوچا کہ یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگیں۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا۔ یہ دکاندار بہت چالاک اور لالچی تھا۔ اس کا کام ہی غریب لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگی بیچنا تھا۔ بیزاد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے ہی اس نے فوراً آواز دی، اے سنو، کیا یہ انڈا بیچتے ہو؟ میں اسے خریدوں گا۔ بیزاد جانتا تھا کہ وہ دکاندار برا آدمی ہے۔ اس کی چالاکی اور لالچ دیکھ کر بیزاد نے کہا، ہاں 10 روپے کا ہے۔ بیزاد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چالاک دکاندار نے اس انڈے کی قیمت کم کرانے کی کوشش نہیں کی اور اسے 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ بیزاد نے بازار سے سودا خریدا اور گھر آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک ویسا ہی رنگین انڈا دیا ہے۔ یہ انڈا بھی اس نے اس چالاک دکاندار کو بیچ دیا۔ اس طرح وہ پرندہ روز ایک انڈا دیتا اور بیزاد اسے بیچ آتا۔ دونوں ماں بیٹے مزے سے گزر بسر کرنے لگے۔ ایک دن بیزاد کو خیال آیا کہ یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے، ضرور اسے بہت زیادہ قیمت میں آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا۔ دکاندار انڈا خرید کر محل پہنچا اور تو بیزاد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار اس سے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں میں بیچتا آتا ہے۔ بیزاد نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود انڈے لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور زیادہ رقم پاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔
بادشاہ نے اسے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چلاک دکاندار نے دیکھا کہ بہزاد اب اسے انڈے نہیں بیچتا بلکہ خود محل میں جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ بہزاد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ بہزاد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں؟ یہ انڈے تو آپ کو بالکل مفت میں مل سکتے ہیں۔ بہزاد کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ انڈے دیتا ہے، آپ اسے پرندہ چھین لیجئے، آپ کے پاس پرندہ اور انڈا دونوں مفت میں ہوں گے۔ بادشاہ نے بہزاد کو حکم دیا کہ پرندہ فوراً لے آؤ۔ بہزاد سمجھ گیا کہ چلاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ انڈے کہاں سے آتے ہیں، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ بادشاہ حکم نہ ماننے پر اسے کوئی سخت سزا بھی دی جا سکتی تھی۔ بہزاد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ کونے کونے سے پرندے نکل نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تیتر پھنستا، کبھی فاختہ تو کبھی بلبل۔ ان کو بیچ کر وہ دونوں ماں بیٹے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بہزاد پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ جب کسی کو کوئی پرندہ پالنا ہوتا تو وہ بہزاد کے پاس آتا اور اس سے پرندہ خرید کر لے جاتا۔ چلاک دکاندار نے یہ دیکھا تو بہزاد سے کہا، یہ پرندے تم مجھے بیچا کرو۔ بہزاد سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے سستے خرید کر لوگوں کو مہنگا بیچے گا، اس لیے اس نے اس کو انکار کر دیا۔ چلاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو پرندہ بہزاد سے لیا تھا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے اداس رہتا ہے۔ آپ بہزاد سے کہیے کہ ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لائے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ دکاندار ٹھیک کہتا ہے۔ اس سے بہزاد کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ میرے پرندے کا ساتھی ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ کر لاؤ، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بہزاد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے کہا، میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 40 دن کے اندر اندر تم ایسے ہی ایک اور پرندہ نہ لائے تو تم کو جان سے مار دیا جائے گا۔ بہزاد پریشان تو ہوا، لیکن اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ وہ بانسری اور جال لے کر جنگل پہنچ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا۔ ایسا عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا؟ لیکن اس کی محنت رنگ لائی اور آخر اس کے جال میں ویسا ہی ایک اور پرندہ پھنس گیا۔ بہزاد نے پرندہ پکڑ کر اسے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا، لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دکاندار کی طرح ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ چلاک ہے اور یہ بے وقوف۔ بادشاہ تو پرندہ لے کر خوش ہو گیا، لیکن چلاک دکاندار کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہزاد بہت بہادر ذہین لڑکا ہے، وہ ضرور ایک نہ ایک دن اس سے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوسرا پرندہ نہیں لا سکے گا تو بادشاہ اسے مروا دے گا، لیکن اسے اب بہزاد سے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اس کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اس لیے اس نے بہزاد کو پھنسانے کی ایک اور ترکیب سوچی۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندہ آپ کو بہزاد لا کر دیتا ہے، ان کی جان ایک پھول میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ دکاندار نے کہا، میں نے بڑے بوڑھوں اور عقل مندوں سے سنا ہے کہ یہ پرندے سال میں ایک بار سمن کا پھول ضرور سونگھتے ہیں۔ اگر یہ پھول ان کو سونگھنے کو نہ ملے تو یہ مر جاتے ہیں، اور یہ پھول کالے دیو کے باغ میں اگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، لیکن ہمارے پاس پھول کہاں سے آئیں گے، کیونکہ کالا دیو تو اپنے باغ میں کسی کو آنے نہیں دیتا، اور کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو اسے مار ڈالتا ہے۔ دکاندار نے کہا، حضور، یہ کام تو پورے ملک میں ایک ہی لڑکا کر سکتا ہے، اس کا نام بہزاد ہے، اسے بلا کر کہیے کہ فوراً سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے پھر وہی کیا جو دکاندار نے کہا تھا، یعنی بہزاد کو بلوا کر کہا، کالے دیو کے باغ سے سمن کا کا پھول لے کر آؤ، ورنہ میرے پرندے مر جائیں گے۔ بہزاد نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنا پرندہ آپ کو دے دیا، آپ نے کہا اس کا ساتھی لاؤ، میں نے وہ بھی پکڑ کر لا دیا، لیکن آپ کا یہ حکم عجیب ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں کہ کالے دیو کا باغ کہاں ہے۔ یہ تم اس دکاندار سے پوچھو، اسے سب معلوم ہے، بادشاہ نے جواب دیا۔ بہزاد نے کہا، حضور، اگر دکاندار اتنا ہی عقل مند ہے اور اسے سب معلوم ہے تو اسی سے کہیے
کہ خود سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، دکاندار کہتا ہے کہ یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو، اور اگر میرے پرندے مر گئے تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو مار دوں گا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ اس بیوقوف بادشاہ کو کچھ کہنا دیوار سے سر پھوڑنا ہے، اور یہ ساری شرارت دکاندار کی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ کیا کیا جائے۔ اس شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، وہ بہت عقل مند تھا۔ بہزاد اس کے پاس گیا، اسے سب کچھ کہہ سنایا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ سمن نامی کوئی ایسا پھول ہے جو کالے دیو کے باغ میں اگتا ہے اور اسے سونگھے بغیر پرندے زندہ نہیں رہ سکتے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں، یہ سچ ہے۔ یہ پرندے سال میں ایک دن ضرور یہ پھول سونگھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ کہیں دور دراز علاقے میں چلے جائیں تو بھی بہار کے موسم میں اس پھول کے پاس ضرور جاتے ہیں۔ اس لیے کالے دیو اپنے باغ میں پھول ضرور اگاتا ہے۔ اس طرح یہ عجیب پرندے ہر وقت اس کے باغ میں رہتے ہیں۔ بہزاد نے پوچھا، اگر میں اس کے باغ میں پھول توڑ لاؤں تو کیا پرندے بھی اس پھول کے پیچھے پیچھے آئیں گے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں بالکل، لیکن اس پھول تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس باغ کا ایک ہی دروازہ ہے اور اسے کالے دیو کے سوا اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ بہزاد نے کہا، میں اسے کھول لوں گا، بس مجھے آپ اس کا پتہ بتا دیجیے۔ بوڑھے نے اسے کالے دیو کے باغ کا پتہ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ بڑے بڑے پہلوان اور بہادر لوگ وہاں گئے تھے، لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ دیو بہت طاقتور ہے، تم کوشش کرنا کہ کسی طرح چھپ کر رہو۔ اگر وہ تمہیں دیکھ نہ سکا تو تمہاری جیت ہوگی، ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ بہزاد نے ہر بات اچھی طرح سمجھ لی اور اگلے دن صبح ہی صبح چل پڑا۔ وہ چلتا گیا، آخر وہ کالے دیو کے باغ تک پہنچ گیا۔ باغ کا ایک ہی دروازہ تھا جو بہت بڑا تھا اور بہت بڑی چٹانوں کا مل کر بنایا گیا تھا۔ کئی پہلوان بھی اسے ہلا نہیں سکتے تھے۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھ گیا، لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ شور سے کھلی، شور ایسا تھا کہ لگتا تھا جیسے آندھی آ رہی ہے۔ شور قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کالا دیو باغ کے اندر جا رہا ہے۔ وہ فوراً چھپ گیا۔ دیو اسے نہ دیکھ سکا اور اس کے قریب سے گزر گیا۔ بہزاد کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی پہاڑ اس کے برابر سے گزر کر جا رہا ہے۔ دیو نے باغ کا دروازہ کھولا۔ بہزاد سانس روکے دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چلا، اور جیسے ہی وہ باغ کے اندر گیا، بہزاد بھی اندر چلا گیا اور فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ جنگل میں پرندے پکڑنے کے کام میں اسے بہت دیر تک ہلے جھلے بغیر چھپ کر رہنا پڑتا تھا، اور یہ عادت اسے یہاں بہت کام آئی۔ دیو کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے باغ کے اندر آ گیا ہے۔ وہ باغ بہت خوبصورت تھا۔ اس میں عجیب عجیب رنگ کے ایسے پھول تھے کہ بہزاد دنگ رہ گیا۔ اس میں ایسے پرندے تھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بہزاد رات کو وہیں چھپا رہا۔ صبح کالا دیو پھر باہر آیا، شاید وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا۔ جب دیو چلا گیا تو بہزاد جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور باغ میں سمن نام کا پھول تلاش کرنے لگا۔ اسے وہاں ویسے ہی پرندے بھی نظر آئے جیسے اس نے بادشاہ کو دیے تھے، لیکن اسے معلوم نہ کہ سمن کون سا پھول ہے۔ وہاں تو ہر طرح کے پھول تھے۔ باغ میں گھومتے گھومتے اسے ایک بہت بڑا مکان نظر آیا۔ دیو اس میں رہتا تھا۔ بہزاد اس کے اندر چلا گیا۔ اس مکان میں 40 کمرے تھے۔ ہر کمرہ دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا، لیکن پورے مکان میں کوئی نہیں تھا۔ آخر جب وہ 40ویں کمرے میں پہنچا تو اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ آواز قالین کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس نے قالین اٹھایا تو فرش میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سیڑھیاں زمین کے اندر جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اندر چلا گیا۔ نیچے ایک تنگ اور اندھیرا کمرہ تھا۔ رونے کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ بہزاد نے غور سے دیکھا تو اندھیرے میں ایک لڑکی نظر آئی جو ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال چھت میں کنڈے سے بندھے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ بہزاد کو دیکھ کر بولی، ارے لڑکے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم ہو کون؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اگر کالا دیو آ گیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بہزاد نے کہا، تم فکر نہ کرو، وہ باہر گیا ہوا ہے۔ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میرا نام چندا ہے،
وہ منحوس دیو مجھے کئی سال پہلے اٹھا لایا تھا، تب سے میں یہاں قید ہوں۔ بہزاد نے اس کے بال کھول کر اسے نیچے اتارا۔ اس نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں اور کیسے آئے ہو؟ بہزاد نے پوری بات بتائی کہ وہ کس طرح سمن کے پھول کی تلاش میں آیا ہے، اور اگر پھول نہ ملا تو بادشاہ اس کی ماں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چندا نے کہا، سمن نام کا پھول سب سے پہلے میں نے لگایا تھا۔ اگر تم مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ تو میں تمہیں سمن لا کر دوں گی، پھر سارے پرندے تمہارے پاس آیا کریں گے۔ اس نے بتایا کہ کالے دیو کے استبل میں تیز گھوڑے بھی ہیں۔ بہزاد استبل گیا اور اس نے 2 گھوڑے کھول لیے۔ دونوں ان پر سوار ہو گئے۔ چندا کو معلوم تھا کہ باغ میں ایک پتھر کو دبانے سے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس طرح وہ دونوں دروازہ کھول کر گھوڑوں پر سوار وہاں سے نکل بھاگے۔ گھوڑے بھگاتے بھگاتے دونوں بہزاد کے شہر پہنچ گئے۔ بہزاد کی ماں دونوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ دونوں کو گلے لگایا، کھانا کھلایا اور پھر پوچھا، یہ بتاؤ جو پھول تم لینے گئے تھے وہ ملا یا نہیں؟ بہزاد نے پوچھا، امی جب میں گیا تھا تو میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پھول لینے گیا تھا؟ امی نے بتایا، بادشاہ کے سپاہی روز آتے اور پوچھتے ہیں کہ بہزاد پھول لے کر آیا کہ نہیں۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور پوچھا، تم پھول لائے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، چندا نے کہا، ہاں لے آیا ہے، تھوڑی دیر میں خود بادشاہ کے پاس پھول لے کر جائے گا۔ بادشاہ کے سپاہی چلے گئے تو چندا نے چاقو سے اپنی انگلی میں چیرا لگایا، خون کے 2 قطرے نکلے اور نکل کر پھول بن گئے۔ چندا نے کہا، دیو کو معلوم تھا کہ میں اس طرح سمن کے پھول لگا سکتی ہوں، اس لیے وہ مجھے قید رکھتا تھا۔ اب یہ پھول بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ پھول لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو پرندے اداس تھے، انہوں نے چہچہانا بند کر دیا تھا۔ پھول دیکھتے ہی پرندوں میں جیسے جان آ گئی اور وہ پھر سے چہچہانے لگے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، لیکن چلاک دکاندار یہ دیکھ کر جل گیا کہ بہزاد پھر کامیاب ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ پھول تو مرجھا جائیں گے کیونکہ پودوں میں لگے ہوئے نہیں ہیں۔ بہزاد سے کہیے کہ وہ سمن کا پودا لے کر آئے جس میں پھول لگے ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم کالے دیو کے باغ میں پھر جاؤ اور وہاں اس سمن کے پھولوں کا پودا لے کر آؤ۔ اب بہزاد نے سوچ لیا تھا کہ بادشاہ اور دکاندار دونوں کو شرارتوں کا مزہ چکھائے گا۔ اس نے کہا، حضور، یہ پھول کالے دیو کے باغ میں نہیں لگتے، یہ تو ایک ایسے شہر میں ہوتے ہیں جو بالکل ہمارے شہر کی طرح ہے، بلکہ اس کا نام بھی وہی ہے جو ہمارے شہر کا ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ اس شہر میں رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے بادشاہ آپ کے والد ہیں جن کا انتقال ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ جب میں یہ پھول لینے اس شہر میں پہنچا اور آپ کا نام لے کر بتایا تو انہوں نے پھول منگائے اور آپ کے والد بہت روئے، کہنے لگے کہ میرا بیٹا خود مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ اگر میں تمہیں اس کا پودا دے دوں گا تو وہ مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئے گا۔ ابھی پھول لے جاؤ، جب وہ خود آئے گا تو میں اسے ڈھیر ساری دولت بھی دوں گا۔ اس کے بعد وہ چلاک دکاندار کی طرف مڑا اور کہا، اور جناب، آپ کے والد بھی وہاں تھے، انہوں نے آپ کے لیے وہاں بہت سے سونے کے سکے جمع کیے ہوئے ہیں۔ چلاک دکاندار سمجھ گیا کہ بہزاد ان کو پھانسنے کے لیے باتیں بنا رہا ہے، لیکن بیوقوف بادشاہ نے حکم دیا، فوراً تیاری کی جائے، ہم ابھی وہاں چلیں گے۔ بہزاد نے کہا، چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ ان کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ دریا پر پہنچ کر بہزاد نے کہا، اس شہر کا راستہ اس دریا کی تہہ میں ہے، آپ دریا میں چھلانگ لگا لیں۔ دریا کی تہہ میں پہنچ کر آپ وہاں کھڑے ہو جانا اور 100 تک گننا۔ 100 تک گننے کے بعد دریا کی تہہ میں ایک دروازہ کھلے گا اور آپ اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ بیوقوف بادشاہ دریا میں چھلانگ لگانے کو تیار ہو گیا، لیکن چلاک دکاندار نے کہا، ٹھہریے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ سچا ہے تو پہلے یہ خود چھلانگ لگائے اور دریا کی تہہ میں پہنچ کر اس شہر میں جائے اور وہاں سے سمن کے پھول لے کر آئے، تب ہم مانیں گے اور چھلانگ لگائیں گے۔ ہاں، بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن میں تھکا ہوا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کل تک آرام کر لوں، کل شام کو میں آپ کو سمن لا کر دکھا دوں گا۔ بہزاد نے کہا۔ دونوں مان گئے، سب واپس آئے۔ بہزاد گھر گیا، چندا نے انگلی کاٹ کر خون کی بوندیں نکالی تو وہ سمن کے پھول بن گئے۔ بہزاد نے سونے کے وہ سکے پھولوں کے ساتھ لے لیے جو وہ دیو کے مکان سے اپنے ساتھ لایا تھا اور دریا پر پہنچ گیا۔ کشتی کے ذریعے اس نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر ایک تھیلے میں سب چیزیں
ایک درخت میں چھپا دی۔ یہ کام کر کے وہ گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن شام کو سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے۔ بہزاد نے انہیں کنارے پہ انتظار کرنے کو کہا اور خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اس لیے جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کے چپکے سے وہاں سے باہر نکلا اور درخت پر چڑھا تو کوئی اسے نہ دیکھ سکا۔ وہاں سے اس نے تھیلا لیا اور دریا پار کر لیا۔ واپس کنارے پہنچ کر اس نے بادشاہ کو پھول اور چلاک دکاندار کو سونے کے سکے دے کر بولا، یہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اسے بہت سارے سکے میرے پاس ہیں، اگر وہ خود آئے تو میں اسے سب دے دوں گا۔ سونے کا سکہ دیکھ کر دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بادشاہ بھلے کیوں پیچھے رہتا، وہ بھی کود پڑا۔ دریا کے کنارے کھڑے لوگوں نے بہت انتظار کیا لیکن دونوں واپس نہ آئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی لاشیں پانی میں تیرتی ہوئی ملیں۔ اس طرح بادشاہ کو اپنی بے وقوفی اور دکاندار کو اپنی چالاکی کی سزا مل گئی۔ اس کے بعد بہزاد کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ تو آپ کو میری سٹوری کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔